ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجرنا من النار۔ موضوع موت، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، عشرہ جہنم سے نجات کا انشاءاللہ، اور سلسلہ وار ہم بیان کر رہے ہیں۔ کل یہاں تک عرض کیا تھا کیونکہ ہم زندگی کے مختلف سٹیجز کے بارے میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بھی مختلف سٹیجز کے بارے میں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اویئر تو ہونا چاہیے۔ تو کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کس طریقے سے جب حساب کتاب ہوگا اور انسان ہر چیز سے انکار کرے گا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا، تاکہ اسے جہنم میں نہ ڈالا جائے، تو ایک سٹیج آئے گا کہ اس کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک آیت کا مفہوم ہے جو کہ کل عرض کیا تھا کہ اس کے اعضاء اس سے کہیں گے کہ تو نے یہ سمجھا تھا یہ برا عمل انجام دیتے ہوئے کہ جب تو یہ برا عمل انجام دے رہا ہے تو تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو بھول گیا تھا ہم تو تیرے ساتھ تھے، یہ ہاتھ تو تیرے ساتھ تھا نا آج یہ گواہی دے رہا ہے، یہ پیر تو تیرے ساتھ تھا نا آج یہ گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ عدالت کا طریقہ کار۔ اب اس عدالت کا منظر کیا ہوگا؟ عدالت کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب اس عدالت کا سب سے بڑی عدالت کا منظر کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جبرائیل تمام فرشتوں کے ساتھ ایک جانب صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اور آپ کے ذہن میں ہے نا کہ حساب کتاب میں شامل فرشتوں کی تعداد انسانوں سے ڈبل ہوگی، ملٹیپلائی بائی 2 ہوں گے فرشتے، جتنے بھی انسان ہوں گے اب وہ منظر آپ ذرا سوچئے، جتنے انسان اس سے ڈبل فرشتے، اور انسان کتنے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والا انسان سب وہاں پر ہوں گے۔ یہ تعداد کتنی ہوگی؟ تو آپ اس کا اندازہ سے لگا لیں کہ ابھی اس وقت دنیا میں 7 ارب آدمی ہیں، رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک ٹوڈے تقریباً۔ تو ظاہر ہے آج سے 100 سال بعد 7 ارب لوگ نہیں ہوں گے، شاید 14 ارب لوگ ہو جائیں، ٹھیک؟ تو بس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، یعنی یہ 14 ارب لوگ نہیں، جو پہلا پیدا ہوئے تھے اور جو آخری مرے گا، ان سب کو ملا کر کتنے انسان ہوں گے؟ یعنی کھربوں انسان خداوند تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کھربوں انسان۔ یعنی آپ منظر سوچ لیجئے، مجھے اپنے فیلڈ کی وجہ سے کئی بڑے بڑے اجتماع، کئی بڑے بڑے جلسے کور کرنے کا اتفاق ہے، تو اگر کوئی جلسہ بہت بڑا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی کمال ہی ہو گیا، بہت ہی بڑا جلسہ تھا، تاریخی جلسہ تھا، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس میں 1 لاکھ آدمی ہوگا کم از کم، بہت بڑا جلسہ تھا، 1 لاکھ آدمی ہوگا، بہت ہی کوئی ناقابل یقین کام ہو جائے 5 لاکھ۔ خود جو دعوے کرتے ہیں لوگ جو جلسہ، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں بھائی 10 لاکھ آدمی تھے، ملین، اس سے بڑا تو کوئی دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ محاورتاً یہ کہا جاتا ہے بھائی اتنا رش تھا، ایسا لگ رہا تھا پورا شہر امڑ آیا ہے، ٹھیک؟ اب آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ محاورتاً نہیں کہا جا رہا، حقیقتاً کوئی ایک جلسہ ایسا ہو، کوئی ایک اجتماع ایسا ہو جس میں پورا شہر امڑا ہے، پورا شہر، تو کتنا بڑا اجتماع ہوگا وہ؟ اب آپ سوچیں نہیں، کوئی اجتماع ایسا ہو جس میں پورا ملک امڑا ہے، یعنی گھر میں کوئی ایک بچہ بھی نہ بیٹھا ہو، پورا ملک امڑا ہے، وہ اجتماع کتنا بڑا ہوگا؟ اور پھر آپ سوچیں نہیں، کوئی ایسا اجتماع ہو جس میں پوری دنیا کا ہر آدمی امڑا ہے، ہر آدمی، یہ اجتماع اس سے بھی بڑا ہوگا، چونکہ دنیا کا ہر آدمی نہیں ہوگا جو اس وقت کا، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک سب ہوں گے، یعنی انسانوں کا سمندر، موجوں کی طرح انسان یہاں سما جا رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ منظر ہوگا، اور عرش الہی کے دوسری جانب 1.25 لاکھ یا اس سے زائد، 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء کرام گواہی کے لیے موجود ہوں گے،
گواہی کا کیا عالم ہوگا؟ کلرز کہتا ہے آج اس کی تکرار نہیں کرتے. یہاں تک کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ اب جہنم کو حکم ہوگا، اور سب دعا کرتے ہیں، آخری عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اللہم اجرنا من النار انشاءاللہ. یہ وہ موقع ہوگا، ادھر اتنے انسان، ادھر انبیاء، ادھر 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے، یہ سارا منظر ہے. اور یہ وہ موقع ہوگا کہ حکم ہوگا جہنم کو سامنے لایا جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ بہت دور سے جہنم کا چیخنا چنکھاڑنا سنیں گے. ہائے ہائے. اب اگین ہم کمپیئر کرنے کے لیے، کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسی ایک وحشی درندہ ہو جو آ رہا ہو اور اس کے دھاڑنے کی آواز دور سے آ رہی ہو، کتنی ہیبت ہوتی ہے، کتنا خوف ہوتا ہے نا. ایک جہنم کا دور سے چنگھاڑنا سنیں گے لوگ. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی تنور نہیں ہے جہنم، یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی مخلوق ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس دن جہنم کو 70,000 فرشتے لگامیں ڈالے قابو کر رہے ہوں گے. فرمایا اگر جہنم ان فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو وہ ہر چیز کو بھسم کر دے. یہ عالم ہوگا. اللہم اجرنا من النار. تو جہنم کو حکم ہوگا لایا جائے جہنم کو، ساتھ ہی جنت کو حکم ہوگا، اور وہ بھی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ قریب لائی جائے گی. اور پھر یعنی یہ سارا منظر ہے، یہاں کھربوں انسان ہیں، وہاں فرشتے ہیں، وہاں 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. پھر حکم ہوگا جہنم لائی جائے، جہنم آئے گی، اس کی چنگار دور سے سنائی دی جائے گی. پھر حکم ہوگا جنت کو لایا جائے، جنت آئے گی، اور پھر کسی ایک کا نام پکارا جائے گا. وہ ایک کون ہوگا؟ وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. پھر ایک ایک کر کے انسان کو پکارا جائے گا، کسی ایک انسان کا نام لیا جائے گا. پھر وہ انسان اس عالم میں سر جھکائے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. جب انسان حاضر ہو جائے گا، ساتھ ہی انصاف کے ترازو رکھ دیے جائیں گے تاکہ ایک اچھے اور ایک برے عمل کو تولا جائے. اب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا. اور یہ سن کے آپ کو حیرانی ہو شاید، اللہ تعالیٰ اس موقع پر اس عالم میں جو پہلا سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. پہلا سوال. دین کا ستون ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا ایسے، مومن کی معراج ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا ایسے، کیونکہ نماز ہی اللہ اور بندے کے درمیان بنیادی تعلق ہے. پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا. پھر مختلف روایات میں مختلف سوالات جوابات کا تذکرہ آتا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے پوچھا جائے گا عمر کیسے گزاری، پوچھا جائے گا جوانی کیسے گزاری، پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، پوچھا جائے گا کمایا ہوا مال خرچ کہاں پر کیا، پوچھا جائے گا علم کتنا حاصل کیا، پوچھا جائے گا حاصل کیے ہوئے علم میں سے عمل کتنے پر کیا. یہ عرش الہی ہے. سوالات ہو رہے ہیں، پے در پے سوالات ہو رہے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں انسان جو سر جھکائے کھڑا ہے وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اس کو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر اس کے اعمال ایک کر کے اس کو دکھائے جائیں گے. اور عالم کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں سورہ عادیات مشہور و معروف آیات، اس کا پس منظر اور آپ یہ آیات سنیے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. سورہ زلزال کی آیات، سورہ زلزال کی آیات. یعنی گویا انسان کہہ رہا ہوگا کہ یہ تو وہ نیکی ہے جو میں تو بھول گیا تھا، میرے تو تصور میں بھی نہیں تھی، میں تو بالکل میرے ذہن سے نکل گئی تھی بات، یہ نیکی بھی ہے. اور اسی طرح وہ سوچے گا ارے یہ برائی، اس کو تو میں نے برائی بھی نہ سمجھ کے کر لیا تھا کہ بس ٹھیک ہے، یہ برائی بھی نامہ اعمال میں ہے. اب آپ سوچیں، یعنی میں ویسے ہی سوچتا ہوں، فرض کیجئے مجھے اپنا زمانہ طالب علم یاد آتا ہے. یعنی یہ امتحان کا نتیجہ اناؤنس ہو رہا ہے نا، ہم وہ ویکلی ٹیسٹ دیا کرتے تھے. تو ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا تھا جس کی بنیاد پر یہ بتایا جاتا تھا کہ اس ہفتے آپ کی کارکردگی کیسی ہوگی. تو اس وقت بڑی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی تھی کہ بھائی سارے ہفتے کی محنت کیسی رہی ہے، ایک ٹیسٹ بتا دے گا. پھر ایک منتھلی ٹیسٹ ہوتا تھا
تو ذرا دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو جاتی ہے. بھائی سارے مہینے کا معاملہ ہے یہ, 30 دن کیسا پرفارم کیا یہ اگلے 1 منٹ پتہ لگنے والا ہے. پھر ایک مڈ سیمسٹر ہوتا ہے, مڈ ایئر ہوتا ہے, ہاف ایئر ہوتا ہے, اس میں اور دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں کہ بھائی آدھا سال لگا ہوا ہے داؤ پہ, کہ آدھا سال کیسا پرفارم کیا پتہ چلے گا. پھر ایک سالانہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اب تو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی آگے جانا ہے یا نہیں جانا, یہ ٹیسٹ بتائے گا. اب آپ سوچیں ایک ٹیسٹ وہ ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ بتایا جا رہا ہو کہ ساری زندگی کیسے گزرے گی, تب دلوں کی دھڑکن کا عالم کیا ہوگا. اور یہ ٹیسٹ کیسا ہوگا جس کی بنیاد پر یہ بتایا جائے گا کہ ساری کی ساری ہمیشہ 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 کی زندگی اب کیسے گزارنی ہے. اور انسان نتیجے کا منتظر ہوگا. بس یہی تجسس کا عالم, یہی خوف کا عالم, یہی تھوڑی سی امید کی کیفیت, اس سب کو ذہن میں رکھیں اور اس آدمی کے نامہ اعمال کو وزن ہوتا دیکھیں کہ کبھی نیک عمل کی وجہ سے پلڑا نیچے ہو جائے گا تو اچانک کوئی بڑا گناہ ساری نیکیوں کے وزن کو ہلکا کر کے پلڑے کو دوسری طرف جھکا دے گا. اعمال تولے جاتے رہیں گے. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ایک اور سورہ کا ترجمہ اس انداز سے آیا, فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا مرکز ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ, یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. تو جب یہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اس وقت گناہگاروں کی کیا کیفیت ہوگی, مجرموں کی کیا کیفیت ہوگی. ایک اور سورہ کہف کی آیات کا مفہوم یہ ہے. اور نامہ اعمال, رپورٹ کارڈ سمجھ لیجئے, نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے مجرم لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی, ارے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں تو ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں لکھ نہ دی گئی ہو. ایک ایک ایکٹ لکھا ہوا ہوگا. تو کہا جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے, اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہیں کرے گا. بس آج کی اب تک گفتگو تمام ہو رہی ہے. پھر قرآن مجید ایک دولت مند انسان اور ایک انتہائی با اختیار انسان کا عدالتی کیس کیا ہوگا. سورہ قاف کے ترجمے کا مفہوم یہ ہے, سنیے. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا, کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. ارے کاش میری وہی موت جو مجھے دنیا میں آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. لیکن اس کے اس کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہ بین کرتا رہے گا, وہ کفِ افسوس ملتا رہے گا, وہ یہ بات کہتا رہے گا. لیکن پھر کیا ہوگا, حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو, پھر اسے جہنم میں جھونک دو, اور پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. حساب کتاب کا یہ سلسلہ جاری ہے. میدان حشر لگا ہوا. اگلا مرحلہ کیا ہوگا کلرز کریں گے انشاءاللہ.